إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. انسان اپنی طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے والا ہے. اکیلا پن، تنہائی انسان کی طبیعت میں رب العالمین کی طرف سے نہیں رکھی گئی. اسی لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں، معاملات میں تکلیف دینا، اذیت دینا، پریشان کرنا یہ حرام کیا گیا ہے. انسان چونکہ تعلق رکھتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، ہر ایک کی اپنی ایک محفل ہے، گیدرنگ ہے، گھر کا ماحول ہے، باہر کی دوستیاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، آگے کاروبار، معاملات، خواتین ہیں تو ان کی اپنی ایک زندگی، سوشل لائف. ان سب چیزوں کے اندر انسان کے کسی نہ کسی کے ساتھ ایسے معاملات اور تعلقات ہوتے ہیں جو انسان کی نفسیات پر، عادات پر، اخلاق پر چیز اثر انداز ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جلیس صالح اور جلیس سوء، انما مثل الجلیس صالح والجلیس السوء کمثل رجل، ایک اچھے دوست کی، اچھے ساتھی کی، اچھے تعلق والے کی، جس کے ساتھ انسان اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کی مثال اور ایک برے دوست کی، برے تعلقات کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی کسی خوشبو والے کے پاس ہو، یا تو وہ اس کو خوشبو لگا دے گا یا خرید لے گا، یا کچھ نہیں تو اس کی دکان پر بیٹھ کر کچھ نہ کچھ اڑتی ہوئی خوشبو تو اس کے جسم پر، کپڑوں پر لگی جائے گی. اور بری دوستی کی مثال وہ ہے کہ کنافخ القیر، جو آدمی اس دور میں جو بھٹی میں کام کرتے ہیں، کوئلہ اور آگ اور لوہا پگھلاتے ہیں، ان کے پاس جا کر بیٹھو گے یا تو تمہارے کپڑے جلیں گے کسی چنگاری سے، اور نہ بھی ہو تو وہاں جو اٹھنے والا دھواں ہے وہ تمہارے جسم میں اور کپڑوں میں ایک عجیب سی اسمیل لے آئے گا کہ تمہارے پاس سے اٹھنے کے بعد بھی وہ اسمیل محسوس ہو. یہ بڑی گہری مثال ہے. یہ صرف ظاہری مثال نہیں ہے کہ آپ کہیں اچھی جگہ گئے تو آپ کے پاس سے خوشبو آ رہی ہے، کہیں بری جگہ نہیں. آپ کسی اچھی جگہ گئے، وہاں سے وہ اچھے اثرات آپ نے لیے تو دنیا کو نظر آئیں گے وہ اثرات. کسی ایسی محفل میں اٹھے بیٹھے، کسی ایسے تعلقات والے کے ساتھ چلنا پھرنا آپ کا ہے تو اس کی نفسیات آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور پھر دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زبان، آپ کی آنکھیں، آپ کے ہاتھ کس انداز میں چل رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں. یہ تعلقات کے اثرات ہوتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ نے فرمایا الا ان القسوۃ وغلظ القلوب فی الفدادین عند اصول ادناب الابل. یہ جو دلوں کی سختی ہے، اور ایسی سختی کہ جس میں انسان کسی کی سنتا نہیں ہے، کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، اپنے مزاج میں، اپنی دھن میں مگن رہتا ہے. سخت دل آدمی، کسی کے برائی اچھائی سے اس کو کوئی غرض نہیں ہے. ہوتے ہیں نا کچھ سخت گیر قسم کے لوگ، سخت مزاج کے لوگ.
آپ نے فرمایا فدادین میں، فدادین کے دو معنی ہیں. ایک وہ لوگ جو گایوں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنی گائیں پالتے ہیں اور گائے کو جو ہے وہ اس کے حراسہ کرنا، اس کو چرانا، اس کا دودھ دھونا. یا پھر وہ لوگ جو ان جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں، اونٹ گائیں وغیرہ کے ساتھ، اور ان کے ساتھ وہ چیخنا چلانا ان کا ہوتا ہے جانوروں کے اوپر. ان جانوروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، اونٹ کے ساتھ، گائیں کے ساتھ، انسان ان کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کرتا ہے طبیعت اور مزاج میں. یہ جانوروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے اثرات ہیں جو انسان کی نفسیات پر حاوی ہوتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اب آپ دیکھیے کہ جس جس چیز کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، یہ صرف انسانیت کے ساتھ بات نہیں ہو رہی کہ انسان آپ کا دوست، آپ کا تعلق والا، کیونکہ ہوتے ہیں ہر ایک کے، بلکہ جو چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، گھر کے اندر رکھی ہوئی چیزیں ہیں، حتیٰ کہ جو سواری ہے. محسوس نہ کیجیے گا صرف آپ کو اور اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے اور آپ کی اپنی اور آخرت کے لیے بات کہہ رہا ہوں، مثال صرف سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. بعض اوقات آپ محسوس کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی بکرے کی، گائے کی، اونٹ کی. ان کے ساتھ رہنے والا، ان کے مزاج، اس کے ذرا نفسیات پہ وہ سختی حاوی ہو جاتی ہے جانوروں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے، ان کو پالنے کی وجہ سے. اب کسی کے پاس ایک سواری ایسی ہے جس سواری میں بیٹھ کر اس کا مزاج تبدیل ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں کہیں اور چلی جاتی ہیں، وہ اپنی سواری کے علاوہ دیگر ساری سواریوں کو اپنی سواری سے کمتر اور حقیر سمجھتا ہے کہ بس راستہ ملے تو میری سواری کو ملے، میں نے جلدی جانا ہے، سب سواریاں سائڈ پہ ہو جائیں. اور اندر بیٹھ کر اگر انسان کی طبیعت میں ایسا اس کو اگر اندر سے محسوس ہوتا ہے، صرف سواری کی وجہ سے، صرف اس سواری کے اثرات اس سواری کے اندر بیٹھنے تک محدود نہیں رہتے، اس سواری سے اترنے کے بعد بھی انسان کے چال چلن میں، اٹھنے بیٹھنے میں، بات کرنے کے انداز اور طور طریقوں میں اس سواری کے اندر بیٹھ کر وہ ٹھاٹ باٹ والے انداز محسوس ہوتے ہیں جو نفسیات انسان کے اوپر حاوی ہوئی تھی. ذرا محسوس کیجئے گا. اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے میری آخرت کا، مسئلہ ہے میرے اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کا، کیونکہ ایک ایک چیز میرے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے. تو اس لیے آپ کو کرنا کیا ہے اور مجھے کرنا کیا ہے؟ مجھے اگر اپنی آخرت کی فکر ہے، مجھے اگر اپنے آپ کو آخرت میں کامیاب کروانا ہے، تو اس کے لیے اہم ترین چیز یہ ہے کہ آپ نے جن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، وہ میں نے اور آپ نے خود چیک کرنا ہے. یہ میرا اور آپ کا اپنا اختیار ہے. اور آپ دیکھیں گے، مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں. کسی محفل میں اگر کہیں شادی میں آپ جائیں، کسی دعوت میں جائیں، کہیں 50-100 لوگ بیٹھے ہوئے، میں جیسے ہی داخل ہوں گا تو میری نگاہیں ڈھونڈتی ہیں کہ میری طبیعت اور مزاج کا بندہ کون ہے، اور میں ڈھونڈ کے جا کے اس کے برابر میں بیٹھتا ہوں. میں اگر مومن ہوں تو مومن کو ڈھونڈوں گا، میں اگر منافق ہوں تو اپنی جیسے کسی ایسے چہرے کو ڈھونڈوں گا کہ جس کے ساتھ بیٹھوں، تاکہ باتوں میں اور آراء کے تبادلے میں، گفتگو میں جو ایک دوسرے سے ہم بات کر سکیں، اس میں مزہ آئے، کیونکہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے. اس کا مطلب میرا اختیار ہے. جب میرا اختیار ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، لا تصاحب الا مؤمنا. کوشش کرنا تمہارا صاحب جو تعلق جو ہے نا، دوستی جس کو کہتے ہیں، ساتھ اٹھنا بیٹھنا جس کو کہتے ہیں، چلنا پھرنا جس کو کہتے ہیں، وہ کون ہو؟ وہ ایک مومن ہو. اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں مثال کے طور پہ، دوستیاں بن جاتی ہیں، ہم مزاج لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ کسی ایسی جگہ پر جانا ہے جہاں بیٹے کو، بیٹی کو ماں باپ نے منع کیا ہے کہ ایسی محفل میں، ایسی جگہ پر، ایسے معاملات میں نہیں جانا ہے. اب بچے کا دل کر رہا ہے کیونکہ سب دوست جا رہے ہیں، اب جائے تو کیسے جائے؟ اب انہی دوستوں میں سے کوئی دوست مشورہ بھی دیتا ہے کہ ماں باپ کو کس طریقے سے بیوقوف بنانا ہے، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا ہے. یہاں سے آغاز ہوا سیکھنے کا کہ جھوٹ بولنا کس طریقے سے، یہ دوستی کا اثر ہے. اس میں انسان نے اپنے ان ماں باپ کو، سچے دوستوں کو دھوکہ دے دیا جس نے بچپن سے اس کی تربیت کی تھی. جب کچھ نہیں آتا تھا، اس کے ہر اچھے اور برے کے فیصلے جب تک کچھ سمجھنے کے قابل نہیں ہوا تھا، ماں باپ کر رہے تھے. اب ماں باپ اسے برے لگنے لگے کیونکہ دوست اچھے ہو گئے، دوست اس کے لیے وہ ماحول مہیا کر رہے ہیں جو اس کو چاہ رہا ہے، وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے ایک سے ایک قدم، اور جھوٹ بولنا بھی سکھا دیا. ایک گناہ نہیں ہوئے، ڈبل غلط ٹریک پہ چل گئے. آپ کا کوئی دوست ہے، آپ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی کاروباری مسئلہ ہے، کوئی اور گھریلو خاندانی مسئلہ ہے، کوئی خواتین کا مسئلے ہوتے ہیں نا. اب مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، بیٹی نے ماں سے مشورہ کیا، بہن نے بہن سے کیا، آدمی نے کسی اپنے پارٹنر سے کیا، کسی دوست سے کیا کہ یار یہ پرابلم ہے، کیسے نکلوں. مشورہ ہوتا ہے نا، یہ دوستی کے جس سے آپ کی گہری دوستی ہے. اب آپ اور میں کیا کرتے ہیں؟ مشورے کے لیے اس کو ایسی کوئی، ہم بھی سوچتے ہیں
کہ اس کو ایسی کوئی کہانی بنا کر دی جائے، ایسا جھوٹ دیا جائے کہ جس جھوٹ سے یہ اس مشکل سے نکل سکے. حالانکہ سچ ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب آپ کے سامنے 100 آپشن ہو جھوٹ بول کے نکلنے کے، کہ آپ جھوٹ بول کے آرام سے نکل جائیں گے، سچویشن سے باہر آ جائیں گے. لیکن سچ بولنا ہی اسی وقت ہے کہ وہ ایک سچ آپ کو اس سچویشن میں پھنسوائے گا. وہ سچ اگر میں نے بول دیا تو میں یہاں پھنس جاؤں گا لیکن وہاں بچ جاؤں گا اللہ کے. ایسے دوست تلاش کریں کہ جو آپ کو آپ کے کان میں یہ بتائیں کہ کل قیامت کے دن کامیابی کیسے ہوگی. آج جھوٹ بول دیا یہاں بچ جاؤ گے، کل پھنس جاؤ گے. ایسے سمجھانے والے لوگ عام طور پہ مجھے اور آپ کو برے لگتے ہیں. مزہ نہیں آتا یار، اس نے تو مزیدار مشورہ نہیں دیا، یہ تو وہ نہیں چاہ رہا جس طرح میں چاہ رہا ہوں. اس لیے کوشش یہ کریں کہ تلاش کریں ایسے لوگوں کو، ڈھونڈیں، جائیں. موسیٰ علیہ السلام نکلے نا، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ آپ پڑھتے ہیں جمعے کے دن سورہ کہف. اب موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ پہلے ایک دوست کو لے کر نکلے سفر میں، اکیلے نہیں. اکیلا سفر ویسے ہی منع ہے، رات کو اکیلے گھر میں رات بالکل سونا یہ بھی حدیث میں منع ہے. اکیلے سفر پہ جانا بغیر کسی مجبوری کے، انسان کسی نہ کسی کو ساتھ لے کر جائے. کوئی بھی مجبوری، کوئی بھی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. اس دور میں جب اکیلے سفر ہوتے تھے. اب آپ کسی کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، چنیں. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک نوجوان ساتھی کو چنا جو کہ اکثر روایت کے مطابق وہ بھی نبی تھے. قال موسیٰ لفتاہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا. اب اپنے ساتھی سے بات کرتے رہے. اب دوست ایسا تھا کہ جو باتیں سن رہا ہے اور جس طرح کہا جا رہا ہے ویسے کر بھی رہا، کیونکہ وہ ان سے رتبے میں بڑے ہیں، رسول ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام پہنچے سیدنا خضر کے پاس. اب خضر علیہ السلام سے بھی جب بات کا آغاز کیا، نہیں کہا کہ آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، رہنا سیکھنا. اب یہ تعلق کے لیے انسان کو نکلنا پڑتا ہے، اصل میں کچھ سیکھنا ہے نا، کچھ تلاش کرنا ہے، کچھ اچھے دوست یار چاہیے، کچھ اپنے آپ نکلنا پڑے گا، بدلنا پڑے گا، ماحول کو چینج کرنا پڑے گا. نکلے. پھر کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. آپ کے ساتھ ساتھ چلنے کی اجازت ہے، آپ کے پیچھے پیچھے چلوں گا، سیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی دوستی چاہتا ہوں، آپ سے مل کر بیٹھ کر کچھ دیکھ کر سیکھ کر کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں. چلے اور کہیں کچھ نہیں بولا، پورے ادب کے ساتھ چلے، سیکھا سب کچھ. بس 3 چیزیں ایسی تھیں جو ان کی شریعت کے حساب سے، جو اللہ نے ان کو دین دیا تھا، اللہ کی طرف سے آرڈر تھے، ان 3 چیزوں کو وہ سمجھ نہ پائے. اس پہ اعتراض بھی کیا اور یہ حق بھی تھا ان کا، کیونکہ نبی اور رسول کسی غلط چیز کو دیکھ کر خاموش رہ جائے یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ وحی کی روشنی میں درست نہیں ہے. اعتراض بھی کیا 2 مرتبہ، تیسری مرتبہ وضاحت آ گئی اور آپ وہ سارا واقعہ جانتے ہیں. تو یہ آپ کا تلاش کرنا، آپ کا نکلنا، ڈھونڈنا. اور یقین جانیے سب سے بہترین تعلق اور دوستی اگر کوئی ہوتی ہے، تو آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مسجد کے نمازی ہیں، تو آپ کی مسجد کے تعلقات بڑے مضبوط ہوتے ہیں. فجر میں آنے والے، عشاء میں، مغرب میں ملنے والے، اتوار کو ظہر میں بیٹھنے والے. کبھی ان کی پھر کوئی گیدرنگ ہو جاتی ہے، کوئی محفل ہو جاتی ہے، مسجد میں خواتین آتی ہیں، محفل گیدرنگ بن جاتی ہے. وہ اللہ کے لیے ہوں، وہ اللہ کے دین کے سیکھنے کے لیے ہوں. ان نیک جگہوں پہ بیٹھ کر وہ آدمی آپ کو کوئی نیکی کی بات ہی بتائے گا. نیک لوگوں کے صحبت کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. الذین اذا ذکر اللہ، اولیاء اللہ کی تعریف یہ کی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ولی ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے. امام اوزاعی کے بارے میں آتا ہے کبھی کبھی وہ ایسے نکلتے محفلوں میں جاتے تو ان کو دیکھ کر بعض اوقات بے ساختہ لوگوں کی زبان سے لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کے الفاظ نکل جاتے تھے، دیکھتے کے ساتھ ہی جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. ایسے تلاش کریں، دوست ڈھونڈیں، ملیں ان سے، بیٹھیں. اور جب بیٹھیں گے نا تو یقین جانیں آٹومیٹک آپ کو خود بخود آپ کو کرنا نہیں پڑے گا. اس سے میل جول کے حوالے سے آپ کو ایسے اندر سے اس چیز محسوس ہوگی کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی شاید وہ چیزیں کر رہے ہوں جو آپ کے عادت کے مطابق نہ بھی ہو. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی تھی بڑی ایک شخصیت سے، اور وہ تھے سیدنا جبرائیل. آپ کے پاس آتے تھے، آپ نے بڑی چاہت کا ایک دن اظہار بھی کیا کہ آپ ویسے کافی آتے رہتے ہیں اور آیا کریں، اور تھوڑی سی آپ کی زیارت ہو، ملاقات ہو، بات چیت ہو، آیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک. یہ فرشتوں کے حوالے سے اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ فرشتے اللہ کے حکم سے ہی اترتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے. جتنا اللہ کا آرڈر ہوگا جب آئیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں آئیں گے. اب ہوتا کیا تھا، جبرائیل امین آتے تھے، ملتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ ایک حدیث سنتے ہیں رمضان کے متعلق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اجود الناس تھے، بڑے سخی آدمی تھے. یعنی کسی نے کبھی کچھ مانگا ہو اور آپ نے منع کیا ہو، آپ کی زبان سے منع کا لفظ نہیں سنا گیا.
آپ نے وعدے کر لیے، نہیں ہے نا وعدے کر لیے بعد میں دے دوں گا، کچھ آئے گا دے دوں گا، منع کبھی کسی کو نہیں کیا، یہ آپ کی اپنی طبیعت تھی۔ آگے الفاظ آپ سنتے ہیں، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرَائِيل، جب جبرائیل امین سے رمضان میں آپ کی خاص ملاقات ہوتی، قرآن کے دراسہ ہوتا، پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے قرآن رات میں، اس ملاقات کے اثرات، حدیث میں الفاظ حین یلقاہ جبرائیل، جب جبرائیل امین آپ سے ملتے تو اس ملاقات کے اثرات یہ ہوتے تھے کہ آپ کی سخاوت مزید بڑھ جاتی تھی، آپ مزید خرچ کرتے تھے رمضان میں۔ جو آپ سنتے ریح المرسلہ، جیسے کوئی آندھی آئی ہو اور سب چیز اڑا کے لے گئی ہو، ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ ختم کر دیتے۔ جبرائیل امین سے ملاقات کے اثرات تھے، اور وہ اللہ سے وحی لے کر آتے تھے۔ یہ نیک صحبت کے، نیک تعلقات کے ایک عجیب اثرات انسان کی نفسیات پر آتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگ تلاش کریں، ایسے لوگ ڈھونڈیں کہ جو آپ کا ساتھ دے سکے، آپ کو نیکی کی راہ دکھا سکے۔ باتیں تو بہت کی جا سکتی ہیں، میں اب آخر میں 3 باتیں کر رہا ہوں، یہ بڑی قابل غور باتیں ہیں۔ دیکھیں، میری اور آپ کی زندگی میں مفاد پرست لوگ، میں اگر کسی منصب پہ ہوں، میرے پاس دولت ہے، میرا کوئی مقام ہے، میری کوئی شہرت ہے، کوئی بھی ہے، جمگھٹا لگا ہوا ہوتا ہے، لوگ آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، کوئی سیلفی لینے والا، کوئی کسی طرح، کوئی کسی طرح، کوئی کہ مجھ سے فائدے۔ جیسے منصب ختم، پیسہ ختم، شہرت ختم، تو یہ سارے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کوئی آپ کو نظر نہیں آتا۔ کام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ تو زندگی عارضی ہے، اینڈ تو ہونا ہی ہے۔ اینڈ کے حساب میں نا 3 باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کو کہاں کہاں فائدہ دے گی۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ فرشتے اس کام کے لیے مقرر ہیں، ہر کام کے لیے اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ کچھ فرشتوں کی ڈیوٹیاں یہ ہیں کہ وہ زمین پر پھرتے ہیں، گھومتے ہیں۔ ان کا زمین پہ گھومنا پھرنا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ تلاش کرتے ہیں کہاں پہ اللہ کو یاد کرنے والے اہل ذکر، کہیں دین کی بات کرنے والے لوگ ہوں۔ پوری دنیا میں چکا لگا رہے ہوتے ہیں، ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ پھر کسی کو اگر نظر آ جائے کسی فرشتے کو، تو دوسروں کو بلاتے ہیں، آؤ جو تمہارے کام کی جگہ تھی، ہلمو ادھر آ جاؤ، یہاں بیٹھتے ہیں، ہمارا جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا تھا وہ جگہ مل گئی۔ پھر اس محفل کو فرشتے اپنے پروں سے زمین سے لے کر آسمان تک ڈھانپتے ہیں، اور جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سکینت، رحمت، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے، وہ الگ ہے۔ یہاں تو فرشتے آ کے اس کو ڈھانپ لیا۔ اب یہاں سے فرشتے اہل ذکر کی محفل ختم ہوئی، اللہ کے پاس جاتے ہیں، سوال و جواب ہوتا ہے، ڈیوٹی ختم ہوئی ہے، کہاں گئے تھے، کیا تھا؟ اللہ اس محفل میں گئے تھے، یہاں لوگ تھے، تیرے لیے بیٹھے تھے، تجھے یاد کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے تو جب یہ میرے لیے بیٹھے تو شاہد ہو، گواہ بن جاؤ کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ فرشتے بتاتے ہیں فیہم فلان عبد خطاء، ان میں ایک آدمی ایسا ہے جو گناہ گار بھی ہے، اور وہ اس محفل میں آیا نہیں تھا، وہ وہاں سے گزر رہا تھا، فجلس معہم، گزرتے گزرتے ویسے ہی آ کے کہیں کنارے ونارے میں بیٹھ گیا۔ یہ محفل ہے، یہ محفل کے اثرات دیکھیں۔ اس کی نہ نیت تھی نہ کچھ تھا بھی گناہ گار، آ کر بیٹھ گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو جواب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، وَلَهُ غَفَرْتُ، اس کو بھی میں خصوصی معاف کر رہا ہوں، یہ جو ایسے ہی آ کے بیٹھ گیا تھا اس محفل میں، ایسے ہی۔ کیوں؟ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اس محفل میں کوئی آ کر اگر بیٹھ جائے، ان محفلوں کو تلاش کر لے، تو وہ بخشا جاتا ہے۔ میری اور آپ کی اصل میں سارا یہ جو دنیا کی تقویٰ و کابش ہے نا، یقین کریں ایک فل سٹاپ کے بعد سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے سامنے پیشی ہے، جو کچھ کیا ہے اس کے لیے کوشش کریں، وہ مغفرت کی راہیں ہیں، کہاں سے میرے لیے معافی ہو، کہاں سے میں بہتر ہو سکوں، کہاں سے مجھے نیکی حاصل ہو سکے۔ وہ 100 آدمیوں کا جو قاتل تھا، جو پوری سینچری کی تھی، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تو اس کو جب بتایا گیا کہ اگر سدھرنا ہے، پلٹنا ہے، بہتری لانی ہے، تو اس علاقے میں جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں۔ اگر آپ نے اور میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، کچھ چینج نہیں آ رہا، میں بدل نہیں پا رہا، میں آگے رمضان ہے، کچھ نہیں سیٹنگ بن پا رہی، تو محفل بدلیے، دوست بدلیے، اپنے آپ کی تھوڑی سی قربانی دیجیے۔ جن کے ساتھ ہنسی مذاق، جن کے ساتھ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھنا، جن کے ساتھ آپ کا گزر بسر، جو آپ کو جھوٹ سکھا رہے ہیں، جو آپ کو دغا بازی سکھا رہے ہیں، جو آپ کو فراڈ کرنا سکھا رہے ہیں، جو خاندانی معاملات میں پالیٹکس سکھا رہے ہیں، ایکس وائی زیڈ پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اگر ایسے کوئی نظر آتا ہے اس طرح کا سردرد، کوئی پیچھے ہو جائے، اس سے محفل چینج کریں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اپنے آپ کو بخشوانا ہے۔ ایسی محفلیں ڈھونڈیں جہاں بخشش کی راہیں ہوتی ہیں۔ دوسرا، امام ابو زرع الرازی، یہ وہ امام ہے، آپ صحیح مسلم کا نام سنتے ہیں نا، کتاب صحیح مسلم، صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ کتاب وہ ہے جس کو امام مسلم نے لکھ کر اپنے استاد امام ابو زرع کو دی تھی، الرازی رحمہ اللہ،
کہ اس کو چیک کریں، اس کی احادیث کو انہوں نے چیک کر کے کچھ احادیث کو بتایا بھی کہ ان حدیثوں پہ اعتراض بن سکتا ہے یا جو بھی بہرحال وہ ایک الگ بتانے کا مقصد یہ کہ یہ امام العلم یعنی عام محدث بھی نہیں تھے، بڑے آخری درجے کے محدثین جو 10-12 نام آتے ہیں بڑے بڑے نام، ان ناموں میں ایک نام تھا ابو زرع الرازی کا. امام ذہبی نے ذکر کیا سیر اعلام النبلاء میں پوری سند کے ساتھ کہ ان کی جب وفات کا وقت قریب آیا، اب وہ جو آپ کی میری دوستیاں ہوتی ہیں نا وہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں. آپ کا کوئی دوست ہے فنکار، کوئی دوست ہے شرابی، کوئی دوست ہے بدکار، کوئی دوست ہے فراڈیا حرام کھانے والا، کوئی کسی کا کوئی خواتین ہے، کوئی لڑکے ہیں، کس طرح کے دوست ہیں آپ دیکھیے. اب آپ کے آخری وقت میں بڑا ٹینشن کا 4-6 مہینے پہلے یہاں جمعہ دیا تھا کہ آخری وقت کی سچویشن کیا ہوتی ہے، بڑی کٹھن ہوتی ہے. اس وقت تو انسان کو بس چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی آ کر کوئی بچا جائے، کوئی کچھ کر جائے، کہیں سے کوئی کانوں میں اچھی بات پڑ جائے. اب 3 ان کے دوست قریب بیٹھے ہوئے تھے ابو زرع الرازی کے. ایک تھے ان کے اپنے دوست ابو حاتم الرازی، وہ بھی محدث تھے. ایک ابن وارا تھے، ایک منذر ابن شاذان تھے. اب یہ ٹینشن میں یوں بیٹھے ہوئے تھے کہ آخری نزاع کا وقت ہے. یہ ہمارے دوست ہیں اور بڑے امام ہیں. شرم بھی آ رہی تھی لیکن حدیث تلقین جو تھی کہ جو شخص دنیا سے رخصت ہو رہا ہو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، پڑھا دو، کسی طرح اس کی زبان پر آ جائے. اچھا، حدیثوں کو سب سے زیادہ جاننے والے ان شخصیات میں یہی آدمی تھے. شرم بھی آ رہی ہے کیسے ان کو کہیں اور کس طریقے سے کہیں. انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، وہ جو حدیث جو ہے نا، جو حدیث ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی، من کان آخر کلامی، جس شخص کا آخری کلام آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہوگا جنت میں جائے گا. اس حدیث کو پڑھتے ہیں. اب یہ دوستی دیکھیں. اب ایک ہیلا کیا، ایک طرح کا ہیلا سمجھ رہے ہیں نا، فنکاری کی. اور فنکاری کس ٹائپ کی تھی، لفظ مناسب نہیں ہے لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی دوست کی زبان سے مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ جاری ہو جائے. یہ دوستی ہے، یہ تعلق ہے، یہ نیک صحبت ہے. پہلے ابن وارا نے حدیث پڑھی. اب چونکہ یہ حدیثیں پڑھتے تھے سند کے ساتھ، ان کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سارا حدیثیں تھیں سندوں کے ساتھ، اور کہیں اس میں جرت یعنی برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی غلطی کوئی اونچ نیچ کر سکے. اب ہوا یہ کہ پہلے ابن وارا نے حدیث پڑھی اور ان کی حدیث کی سند تھوڑی سی عالی تھی. حدثنا ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح. آدھی پڑھی اور چپ ہو گئے، جیسے بھول گئے، نہیں آ رہی. ایک نے کیا، پھر امام ابو حاتم، وہ بھی محدث تھے، انہوں نے پھر شروع کی. ان کی حدیث تھوڑی سی نازل تھی، کہنے لگے حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح. یہ بھی صالح پہ پہنچ کے چپ ہو گئے. اب وہ حالت نزاع کے اندر وہ شخصیت ہے ابو زرع. انہوں نے دیکھا کہ میرے دونوں دوستوں سے حدیث پوری نہیں ہو رہی، بھول گئے، کیا ہوا پتہ نہیں کیا سوچا. اب اپنی زبان سے سند کے ساتھ پوری حدیث شروع کی، حالت نزاع میں پوری سند کے ساتھ سنانا شروع کی، اس کنڈیشن کے اندر کہ یہ حدیث رہ نہ جائے. حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح عن كثير بن مرہ عن معاذ بن جبل عن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. یہ حدیث پڑھی. امام ذہبی لکھتے ہیں حدیث پڑھتے کے ساتھ ہی ادھر اس شخص کی روح قبض ہوئی تھی. حدیث بھی پڑھی اور لا الہ الا اللہ زبان سے جاری بھی ہوا. پوری سند کے ساتھ حدیث سنائی کہ جس شخص کا زندگی میں دنیا سے جاتے ہوئے آخری کلام آخری گفتگو زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اپنے دوست کو کسی طریقے سے انہوں نے حدیث پڑھوائی. ہیں آپ کے ارد گرد دوست، تعلق والے، رشتہ دار اس طرح کے جو یہ چاہیں یہ کر سکیں، اس طرح سے کوشش مر مٹ سکیں کہ کسی طرح میرے اس بھائی کا، اس دوست کا، والد کا، بیٹے کا، بہن کا، ماں کا، کسی بھی تعلق والے کا، رشتہ دار کا وفات سے پہلے کسی طرح اس کی مغفرت کے لیے کچھ کوشش کر سکوں. یا کوشش ہی ہوتی ہے کسی طرح کچھ جائیداد کے حساب کتاب طے ہو جائیں، سائن مائن ہو جائیں، کچھ آگے پیچھے پہلے تعلقات مسائل دنیا کے حل ہو جائیں. میرے ذہن میں بھی فکر ہے، میرے قریب لوگوں کی بھی یہی فکر ہے کہ جو کمایا اس کو کس طریقے سے تقسیم کریں، کس طرح سے سیٹ کریں. یہ آخرت کی فکر، آخرت کی کامیابی تو ہے ہی نہیں ذہنوں کے اندر. اور پھر یہاں سے جب ہم نکلیں گے، وہاں پہنچیں گے کل قیامت کے دن، یقین جانیے قرآن کا تذکرہ آپ سنتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنیہ. سورہ حاقہ میں تو اللہ نے فرمایا یبصرونہم، ہم میں سے ہر شخص ایک دوسرے سے کل قیامت کے دن ملے گا، دکھایا جائے گا. جن کو ہم جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ اربوں خربوں انسان ہوں گے، پتہ نہیں کون کہاں ہوگا، کون کسی کو نظر آئے گا. سب ایک دوسرے کو ہم نظر آئیں گے، ملیں گے، اللہ دکھوائے گا. اور دیکھ کے ہم ایک دوسرے سے بھاگیں گے. میں اپنے بھائی کو دیکھ کر، اپنے ماں باپ کو دیکھ کر، اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگوں گا، وہ مجھے دیکھ کر بھاگیں گے. مسئلہ خطرناک ہوگا، کوئی کسی کے کام آنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب کو اپنی پڑی ہے کہ سب ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اللہ ساری انسانیت کو جہنم میں جھونک مجھے جنت میں بھیج دے.
یہ انسانیت کی وہ کیفیت ہوگی جو اللہ نے قرآن میں خود ذکر کی ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا جب ساری انسانیت جو دشمن بنی ہوگی نا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ ساری دوستیاں، یاریاں، تعلقات ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے ان لوگوں کے جو اہل تقوی ہیں، جن کی دوستیاں اللہ کے دین کی خاطر تھیں، وہ وہاں کل قیامت کے دن بھی دشمن نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے لیے ساتھ میں ہوں گے، بلکہ وہ منابر اعلی منابر من نور، جن لوگوں نے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے دوستی، کوئی دنیا کا مفاد نہیں تھا، ان کو اس نور کے ممبر پر بٹھایا جائے گا جن کو دیکھ کر انبیاء بھی واہ واہ کر اٹھیں گے، بڑے بڑے نیک لوگ بھی کہیں گے کیا خوبصورت ان کو مقام ملا ہے۔ وجبت محبت للمتزاورین فیہ، جو میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے میری محبت لازمی ہے، مل چکی ان کو، جو میرے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اپنی اصلاح بھی کیجئے، اپنی کامیابی کی کوشش بھی کیجئے۔ یہ تعلقات آپ کی اور میری نفسیات پر اثر انداز ہوتے ہیں، وہ تعلقات چاہے آپ کے فزیکل اٹھنے بیٹھنے کے ڈیجیٹل ہو، کوئی بھی ایسا سوشل میڈیا کا گروپ ہے، واٹس ایپ کا گروپ، کوئی دوست کوئی اس طرح کی بات چیت، کوئی اس طرح کے معاملات، کوئی اس طرح کی کلپس، اس طرح کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے جو فضول کی ہے، بکواس ہے، ایمان کے لیے خطرہ ہے، کوئی مذاق، تفریح، کوئی گندی چیز، بری چیز، ایمان کے لیے خطرہ کسی بھی نوعیت کی، اگر نظر آتا ہے کہ یہ آدمی اس طرح کا ہے، اس گروپ کو لیفٹ کر دیجیے، اس آدمی کو بلاک کر دیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آدمی میری آخرت کے لیے خطرہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ میری پوری گفتگو کا نچوڑ اسی حدیث سے ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنے دوست جس سے بڑا گہری دوستی ہوتی ہے نا، اسی کے دین پر، دین سے مراد اسی کے عادات، اخلاق، انداز، طور طریقوں پر چلتا ہے، تو بڑا سوچ سمجھ کر دیکھنا کہ کس کو اس قابل بنا رہے ہو کہ جو تمہاری نفسیات پہ اثر انداز ہو، تمہارے اوپر حاوی ہو، جو تمہیں چینج کر سکے۔ یہ آپ کا اور میرا اپنا فرض ہے اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے۔ دور بڑا کٹھن ہے، مشکلات بہت ساری ہیں، گمراہی اور بربادی کے اہم ترین معاملات میں ایک معاملہ یہی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہمارے ساتھ کون تھا جنہوں نے ہمیں برباد کر دیا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ اس لیے ماں باپ کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کی دوستیوں کو چیک کریں، ہمیں خود چاہیے کہ ہم چیک کریں، بیٹیوں کا، بچوں کا، لڑکوں کا، سب کا یہ سیٹنگ کرنا ہمارا کام ہے، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے کامیابی کی طرف لانا۔ اللہ ہم سب کو کامیاب فرما دے۔ بہت سے بھائیوں کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، ایک ساتھی ہر جمعے مجھے ان کے گھر کا کوئی مسئلہ ہے وہ دعا کے لیے کہتے ہیں۔ ایک اور ہیں محمد ذکی صاحب، ان کی طبیعت کافی اس وقت ناساز ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت یابی اور شفا عطا فرما دے۔ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ الجلیل یذکرکم واشکروہ علی آلائہ ونعمہ یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔